اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پیارے رسول کی پیاری پیاری باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہے تھے۔ آپ کی حدیث ہے 100 نمبر کی حدیث کہ آپ نے ارشاد فرمایا علماء خدا کی طرف سے بندوں پر امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر اس کے بعد کا حکمت کا ماحصل خدا کا خوف ہے، یعنی اگر خوف خدا ہوگی تو جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے اس کو، تو وہ اللہ کی باتیں بیان کرے گا۔ خوف خدا اس کے اندر ہوگا تو وہ حکمت کی باتیں بیان کرے گا۔ جنت سخاوت کرنے والوں کا گھر ہے، اور سخی تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا درجہ ہے، کیا عظمت ہے، اور وہ کر گئے سخاوت کرنے والے۔ ہم تو تھوڑا بہت ہی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن جنہوں نے 3 روزے پر روزے رکھے انہوں نے پروردگار عالم نے انہیں بتا دیا کہ تمہاری کیا عظمت اور منزلت ہے کہ سورہ دہر کو نازل کر دیا، اور جنت جو ہے ان کا گھر قرار دے دیا گیا، یعنی جنت انہی کے لیے ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی اس جنت میں ان کے قرب میں جگہ دے دے، اور ہمارے سارے جانے والوں کو بھی۔ پھر کہا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یعنی جو یہ جہاد کے بارے میں، ایک تو ہے جہاد اکبر، بڑا جہاد ہے، اور ایک جہاد ہے جہاد اصغر، جو لوگ اس میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، کہا کہ تلواروں کے سائے میں۔ پھر کہا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، وہ مائیں جو اپنی اولادوں کو بہترین تربیت دیتی ہیں، اللہ کی راہ کے اوپر لگاتی ہیں، ان کو جہنم کی آتش جہنم سے بچاتی ہیں، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جنت۔ اذان و اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی ہے، اور یہ بہترین بات ہے، اذان کے بعد اقامت کے سے پہلے جتنی بھی آپ دعائیں مانگیں وہ ہمیشہ ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اب یہ ہمیں سب کام کرنے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو گویا ہم نے رسول کی رسالت کا جو ہم تک بات پہنچی ہے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان کے بعد رزق حلال کی تلاش سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دیکھیے ایمان جو ہے نا، ایمان سب سے بڑا انسان کا فریضہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حلال رزق کو تلاش کرنا اس کا سب سے بڑا فریضہ۔ اور جب حلال رزق انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ اپنے فیملی کو حلال رزق کھلاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سب اس کے بچے بھی مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، اس کی فیملی بھی اس کی عزت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، بچوں کی بیماریاں نہیں آتی، جسم ان کے خراب نہیں ہوتے، اندرونی اعضاء میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، رزق حلال ان کو نصیحت سے دور نہیں کرتی۔ دیکھیں اس کے بارے میں تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ کہ جب آپ نے میدان کربلا میں اتنے خطبے دیے، چند لوگ آئے بھی ضرور فوج یزید میں سے، لیکن بہت سارے لوگ جو اگینسٹ تھے وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، امام نے کہا تمہیں میری باتوں کی اس لیے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں میری باتیں تمہاری کہ تمہارے پیٹوں میں لقمہ حرام ہے، یعنی جب حرام ہوتا ہے تو کان میں نصیحت کی بات نہیں جا سکتی ہے۔ نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، اور جن کی عقلیں ماری گئی ہوتی ہیں، چاہے وہ دولت سے، پیسے سے، یا ان کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ نصیحت کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات سب سے کم، اور کتنی بہترین بات ہے یہ کہ خواتین کے اسی لیے کہا کہ سب سے اخراجات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو یہی نصیحت کی تھی نا۔ اور جیسے کہ پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں کہ اسراف جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، تو کہا کہ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات سب سے کم ہوں۔ تو ہمیں اس بارے میں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے اخراجات کو کم سے کم کریں۔
پھر آپ نے ارشاد فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. بہترین بات ہے. دوست وہی ہوتا ہے جو انسان کو صحیح طرف لے کے جائے. آئینہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ ایک دوسرے کی غلطیاں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ. پھر فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے. سبحان اللہ. اب ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مشرق میں رہ رہا ہو اور دوسرا مغرب میں رہ رہا ہو، لیکن وہ بھائی ہیں ایک دوسرے کے. ظاہر ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر مومن مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر محب اہل بیت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا مومن کم خرچ ہوتا ہے. یہ مومنین کے بارے میں باتیں آپ نے کی ہیں اور بہت ہی بہترین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر ہمیں مومن بننا ہے تو ہمیں اس پیمانے کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. مومن کم خرچ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ اسراف کرنے والا نہیں ہوتا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا مومن ذہین ہوتا ہے، فتین ہوتا ہے اور محتاط ہوتا ہے، یعنی ہر قدم بہت سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے. مومن وہی ہوتا ہے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. بہت بہترین حدیث. مومن الفت کرنے اور الفت کیے جانے کے قابل ہوتا ہے، یعنی وہ دوسروں سے محبت بھی کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. بہت بہترین حدیث ماشاء اللہ. کہا مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و مال کا امین تصور کریں. مومن وہ شخص ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس مال رکھوائے تو اسے پتہ ہے کہ چاہے میں 10 سال کے بعد بھی مانگوں یہ مال مجھے واپس کر دے، اور اس کی جان کو کوئی اس سے خطرہ نہیں ہوتا. تو جان و مال کا امین تصور کریں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا مومن معزز اور محترم ہوتا ہے اور بدکار رسوا اور ذلیل ہوتا ہے. یعنی مومن انسان جو ہوتا ہے اس کو اللہ بھی اس کے کارناموں کو دیکھ کے، اس کے کاموں کو دیکھ کے اس کو بلند کرتا ہے، لیکن جو برے کام کرتا ہے وہ تو دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. پھر کہا کہ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کیا کہہ رہی، ایک دیوار کی طرح کہ جیسے کانہم بنیان مرصوص، جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ بالکل پیوست ہیں ایک دوسرے سے، جس کی اینٹیں اتنا زبردست وہ آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت ہوتا ہے. تو پھر کہا کہ اہل ایمان میں مومن کا مقام وہی ہے جو بدن میں سر کا ہوتا ہے. یعنی ایمان تو سب رکھتے ہیں، اسلام تو سب رکھتے ہیں، لیکن مومن کا مقام بتایا کہ اگر سر نہ ہو تو بدن کا کیا، وہ تو ختم ہی ہو جاتا ہے نا. تو مومن کا مقام وہ ہے جو کہ جس میں سر کا مقام ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث میں مومن کے بارے میں بتایا مومن بروز محشر اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یعنی وہ اتنا زیادہ تصدق کرتا ہے اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے پیسے سے، اپنے اچھائی سے، اتنا زیادہ وہ صدقہ کرتا ہے کہ وہ صدقہ روز محشر اسے گرمی سے پناہ میں رکھ لے گا. پھر کہا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. یعنی کہ یہ ایک مثال ہے کہ کم خوری اور پرخوری کے بارے میں. یہ کھائے جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کیا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں. لیکن مومن جو ہے وہ کم خوراک ہوتا ہے، یعنی وہ کھاتا ہے، اور کھانا تو کھانا ہی چاہیے ظاہر بات ہے، لیکن اس کا کھانا حلال بھی ہوتا ہے اور اس کے جسم کو تقویت بھی پہنچاتا ہے. وہ جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ سب میرے جسم میں تقویت پہنچے تاکہ میں اللہ کی صحیح طرح عبادت کر سکوں، اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کما سکوں. پھر کہا کہ مومن باوقار ہوتا ہے اور نرم خو ہوتا ہے. اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے. نرم خو یعنی کہ اس کا زبان اچھی ہوتی ہے، نرم مزاج ہوتا ہے اور وقار کے ساتھ اپنے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے. پھر کہا کہ مومن موسم سرما مومن کے لیے بہار ہے. سبحان اللہ. کیوں بہار ہے؟ یہ بڑی پیاری حدیث ہے. اور جب لوگ سردیوں کی بہت شکایت کرتے ہیں تو میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جناب رسول خدا نے تو کہا ہے کہ موسم بہار جو ہے، موسم سرما مومن کے لیے بہار ہے. تو کیسے بہار ہے؟ اس کی تشریح کر دی معصوم نے کہ اس طرح سے بہار ہے کہ جب اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزے رکھتا ہے،
اور جب راتیں بڑی ہوتی ہیں تو اس میں عبادت الہی کرتا ہے. تو اتنی طویل راتیں ہوتی ہیں, انسان جاگا ہوا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اگر ویسے بھی اٹھ کے نہ کریں تو کم از کم زبان تو اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رد اللسان ہوتی ہے, کہ اللہ کے ذکر میں کبھی صلوات پڑھ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی ذکر خدا کر رہا ہوتا ہے اگر جاگ رہا ہوتا ہے تو. اور دن میں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ جتنے اپنے قضا روزے ہیں یا مستحب روزے ہیں, اچھے دنوں کے روزے ہیں, وہ رکھ لیتا ہے, تاکہ وہ پتہ بھی نہیں چلتا, نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. تو کہا, اتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ موسم سرما مومن کے لیے بہار ہے, عبادت کی بہار ہے, یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں اس طرح سے بہار ہے یہ. پھر کہا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے اس کی دعاؤں کے ذریعے سے, اور اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم آپ کو اور بھی بہت ساری احادیث, پیاری پیاری باتیں رسول اکرم کی بتائیں گے انشاءاللہ.